ایجنڈے کے مناسبت سے بات کروں. بالکل جی. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ کچھ کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہو جائیں. پولیٹیکل جو سکورنگ کی بات کی جمعے کے دن کچھ حکومتی بینچوں سے، میں کوشش کروں گا کہ ٹو دی پوائنٹ بات کروں، اور اس ادارے کے بارے میں جو نیب کا رول ہے اس پہ ہم ڈسکشن کر لیں، تاکہ ایوان بالا سے کوئی ایسا میسج چلے جائے حکومتی بینچز کی طرف کو اور اس ادارے کو بھی کہ کوئی بھی بندہ نہ احتساب سے ڈرتے ہیں، نہ احتساب سے بھاگ سکتے ہیں، اور نہ وہ احتساب سے انکاری ہے. لیکن جناب چیئرمین صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، اور فار دا لاسٹ 40 ایئر سے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایز اے ورکر کام کر کے آ رہا ہوں. ہم نے ہمیشہ پارلیمانی نظام کی تاریخ میں اداروں کے آزادانہ اور منصفانہ کام دیکھا ہے، تاکہ جمہوری اداروں پر اور جمہوریت پہ پاکستان کے عوام کا جو یقین ہے وہ مضبوط ہو. جمہوریت میں عوام کو ان کے دہلیز پر ان کا حق ملے اور ان کی حق تلفی نہ ہو. لیکن جناب چیئرمین صاحب، میں آتا ہوں نیب کے رول پہ. نیب بزنس کمیونٹی والے کو، بزنس مین کو، پولیٹیشنز کو، پارلیمنٹیرین کو، اپوزیشن کو، جس کو بھی پکڑتے ہیں تو جناب چیئرمین صاحب دوسرے دن اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر عدالت میں نیب کے وہ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ریمانڈ دے دے 15 دن، 20 دن، 30 دن. یہی وہ پوائنٹ ہے کہ میں چیئرمین صاحب اس ہاؤس میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب نیب کا بندہ ریمانڈ چاہتے ہیں تو آپ نے اس پاکستانی شہری کو، جو کہ وہ اپوزیشن سے، وہ بزنس کمیونٹی سے، وہ بیوروکریسی سے، وہ پاکستان کے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہو، آپ نے اس کو اریسٹ کیوں کیا؟ اگر آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ان کو اریسٹ کرنے کے لیے وہ مواد نہیں ہے جو آپ نے اس کو اریسٹ کیا، تو پھر ریمانڈ کیوں مانگتے ہیں؟ جناب چیئرمین صاحب، پھر 10 دن بعد، پھر 20 دن، پھر 30 دن، اور پھر جناب چیئرمین صاحب وہ جیل چلے جاتے ہیں. 2 سال 3 سال کے بعد پاکستان کے ریسپیکٹیبل اور آنریبل ججز ان کو ضمانت دیتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، اس دوران جس پہ ایک لیبل لگا نیب زدہ، وہ چاہے بیوروکریٹ ہو، وہ چاہے پولیٹیشین ہو، وہ چاہے اپوزیشن کا ہو، چاہے وہ حکومت کا ہو، ان کے بچے اپنے محلے میں آنکھ لگانے کے قابل نہیں رہتے ہیں. وہ باپ اپنے بچوں کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتے ہیں. وہ باپ اپنی بیوی کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے ہیں. وہ نیب زدہ اور چور اور کرپٹ ہوتا ہے. لیکن جناب چیئرمین صاحب، جب 2 سال کے بعد ان کی ضمانت ہوتی ہے تو میں نیب کے ان افسر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کا جو اہم حصہ آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. آپ نے، یہ میرے بھائی نے کہا کہ پگڑی چالنے کی بات نہ کریں، جو آنکھیں لگانے کے قابل نہیں رہا، اپنے بچوں کے سامنے وہ کرپٹ اور چور نظر آیا، اپنے خاندان میں، وہ اپنے گاؤں میں، وہ اپنے محلے میں، اپنی تحصیل اور ڈسٹرکٹ میں وہ آنکھیں لگانے کا قابل نہیں رہا. تو پھر جناب چیئرمین صاحب، ان نیب لوگوں کو کیا سزا ملنی چاہیے جو پاکستان کے لاکھوں لوگ 2 سال 3 سال 10 سال بعد اور پاکستان کی عدالتیں ان کو ضمانت دیتے ہیں، اور پھر وہ نیب کے لوگ کہتے ہیں یہ تو عدالت نے ضمانت دی، ہم نے تو پکڑا تھا. تو جناب نیب چیئرمین صاحب یا اس کی ٹیم سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے کس چیز میں پکڑا تھا؟ آپ کو پکڑنا چاہیے، چوروں کو بالکل سزا دینی چاہیے، لیکن ریمانڈ نہ لے. آپ ثابت کریں اس پہ کہ آپ جس کو پکڑتے ہیں کہ اس کو سزا ملے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے بزنس مین ہو، چاہے بیوروکریٹ ہو، پاکستان کے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہو. تب پاکستان کو، پاکستانی عوام کو، اپوزیشن کو
نیب کی طرف سے میسج چلا جائے گا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے, یہ سیاسی انتقام نہیں ہے. لیکن آج جب کسی کو پکڑتے ہیں تو حکومتی طرف سے بیان آتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ پکڑے جائیں گے اور ان کو یہ سزا ملے گی. تو جناب چیئرمین صاحب, کیا نیب کے چیئرمین نے اپنی ٹیم کے ساتھ ساتھ حکومت کے وزراء کو بھی اپنے نمائندے رکھے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ رات کے وقت میٹنگ کرتے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ ان کو پکڑے جائیں گے؟ جناب چیئرمین صاحب, اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے, ABR کا ادارہ ہے, اور بھی ادارے ہیں. ڈیموکریٹک پروسیس میں اور ڈیموکریٹک سسٹم میں وی وانٹ ٹو سپورٹ دا انسٹیٹیوشنز, کہ ان اداروں کے اسٹرینتھنگ کے لیے اگر جمہوریت میں, جمہوری نظام میں, پارلیمانی نظام میں اس کی مضبوطی کے لیے ہم پارلیمان کچھ کام نہ کریں تو عوام ہمیں معاف نہیں کریں گے. لیکن جناب چیئرمین صاحب, 10 سال آپ لوگوں کو مینٹلی, پولیٹیکلی, فائنانشلی, پروفیشنلی ٹارچر کرے, وہ زندہ لاش بنے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کردار, ہمارا رول جو ہے وہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہے. جناب چیئرمین صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے چیئرمین کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ اس نظام کے لیے سوچے کہ ہم کسی کو پکڑتے ہیں تو پھر ہم ریمانڈ نہ لے, نہ مانگے, بلکہ ان کو عدالت سزا دے. اس لیے کہ نیب بھی پاکستان کا ادارہ ہے اور عدالت بھی پاکستان کا ہے. اگر نیب پکڑتے ہیں, عدالت ضمانت دیتے ہیں, تو اٹ مینز کہ نیب کا کردار کو لوگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نظر سے دیکھتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب. جی بہرامند خان جی, مجھے کچھ ٹائم دے دیں. جی جناب چیئرمین صاحب, اس وقت نیب کے رول سے ایسا ہی لگ رہا ہے جیسا PTI کا ایگزیلی ونگ ہو. اور ہمیشہ مجھے یاد ہے کہ کراچی میں ایک لیڈر تھا الطاف حسین نامی, جس نے بھی کوئی ونگز بنائے تھے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر وہ انڈیا کا ایجنٹ تھا, اگر وہ راکا ایجنٹ تھا, اگر وہ دہشت گرد تھا, اگر وہ کراچی کا دشمن تھا, اگر وہ کراچی کے عوام کا دشمن تھا, اگر وہ کراچی کی بزنس کمیونٹی کا دشمن, میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ اس وقت موجودہ پرائم منسٹر نے کہا تھا. تو اس کے خلاف جب آواز اٹھتی تھی کیا ہوتا تھا؟ بری بن لاش ملتی تھی. اس زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پارلیمان سے آواز اٹھنے والے آواز کو دبانے کے لیے ان کو ڈیل کی مشین سے سوراخ کرتا تھا, ان کو اغوا کرتا تھا, ان کو ٹارچر سیل میں بند کرتا تھا. اور اس طریقے سے اس نے کراچی کے عوام پر حکومت کی. اس نے پٹھانوں کو, اس نے اردو زبان والوں کو ٹارچر کیا تھا, اور اس ونگ کے ذریعے اس نے یہ رول پلے کیا. تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے جناب چیئرمین صاحب کہ نیب جو رول پلے کر رہے ہیں یہ تو ایک ونگ کے لیے استعمال تو نہیں کر رہے ہیں, حکومت وقت کے لیے, PTI کی حکومت کے لیے. آج کیوں اس ادارے پر لوگوں کا ٹرسٹ اٹھ چکا ہے؟ آج ہیومن رائٹ وائلیشن کیوں ہو رہا ہے؟ جناب چیئرمین صاحب, آج خودکشیوں کیوں ہو رہی ہے؟ جناب چیئرمین صاحب, آج خودکشیوں پر لوگ کیوں مجبور ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے, ان کو مینٹلی, فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے. جناب چیئرمین صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہو تو اکراس دی بورڈ ہو. یہاں پر جتنی بھی سینیٹرز ہیں, انکلوڈنگ ایڈوائزر آف دا پرائم منسٹر, انکلوڈنگ دا چیئرمین سینٹ اینڈ ڈپٹی چیئرمین سینٹ, کوئی نہیں چاہتے ہیں کہ احتساب کسی کا نہ ہو, سب کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن کیا ان کے لیے ایک لمٹ ہے, ٹائم ہے, کوئی طریقہ کار ہے؟ جس کو مرضی بلائیں, بلانے پہ ان کو بٹائیں اور اس کو اریسٹ کر کے کل عدالت میں پیش کرو, پھر کہیں کہ ہمیں ریمانڈ دے دے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس نے کتنی کرپشن کی. تو جب آپ کو پتہ نہیں ہے, جب آپ کے پاس انفارمیشن اور ثبوت نہیں ہے, تو کس بیس پر آپ نے اس کو اریسٹ کیا ہے؟ اور جناب چیئرمین صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو اریسٹ کر کے پاکستان کی عدالتوں نے ان کو ضمانت دی ہے, ان سے نیب کے لوگوں سے سزا دینی چاہیے تاکہ پاکستان کے ایک شہری سے زیادتی نہ ہو. جناب چیئرمین صاحب, تھینک یو سر. میں
ایک بات بتانا چاہتا ہوں جی کیا نیب کو پنجاب کی بڑی ڈاکو کا پتہ نہیں تھا؟ جو میرے اس وقت پرائم منسٹر صاحب اتنی پولیٹیکل ویژن رکھتے ہیں کہ جب اپوزیشن میں تھے تو اس نے وہ بڑا ڈاکو پنجاب کا کس کی گود میں بیٹھا ہے؟ کیا نیب کو اس کی کرپشن معلوم نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پرائم منسٹر کے پاس جا کے ان سے معلوم کرے اور ان کو اریسٹ کرے، تب پاکستان کے لوگ اس کو سیاسی انتقام نہیں کریں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں سمجھتا ہوں Thank you, کہ sir. آج ہمیں آپ کی لیڈرشپ میں اور آپ کی چیئرمین شپ میں، آپ کے 3 سالہ ٹینیور میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ سٹینڈ لیتے ہیں سینیٹر پہ بھی اور اپنے اس ہاؤس پہ بھی۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ایسا رولنگ دے دیں تاکہ کم از کم پاکستان کے اس ادارے میں ایسا کام ہو کہ کسی کا شک شبہ بھی نہ ہو اور پاکستان کے لیے چوروں کو گرفتار بھی ہو سکے، ان کو سزا بھی ملے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جی۔ جی بزنجو صاحب۔